بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ میں قوم کو دعوت توحید دینا حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرے اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہے۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دے، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دے ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دنسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا، اور غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہو اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہو، اور ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ اور اپنی تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چڑھا لیتا ہے اور اسے رہا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہو، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے: اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرع امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ جو شخص اجتماعیت سے نالج برا باہر نکلتا ہے اور اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، اللہ ہی کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، خواہ و نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا، اگر جو نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مؤمنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.